چے باید مرد را، مرد کو چاہیے کیا، ایک مرد کا وجود کن اجزائے ترکیبیہ سے ترکیب پاتا ہے اور پھر وہ کامل مرد بنتا ہے۔ طبع بلندے، اس کی طبع بلند، فطرتاً اچھا ہو، طبعاً اچھا ہو تو غلامی کے دور میں بھی پیدا ہوگا تو اقبال بنے گا۔ دوسری بات، اس نے جس مشرب سے پیا ہے، جس گھاٹ سے پیا ہے، وہ مشرب خالص ہو ہر اعتبار سے، فکری آبیاری جس سے کی ہے، غذا جو لی ہے۔ اقبال نے خود ہی کی تکمیل کے جو 5-6 مراحل ایک جگہ پہ بیان کیے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز رزق حلال کو رکھا ہے۔ اور امام بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ اقبال کی والدہ، اللہ اکبر، وہ اتنا اہتمام کرتی تھی کہ اپنے بیٹے اقبال کو بے وضو دودھ بھی نہ پلایا جائے۔ اور پھر تیسری چیز دل گرم، دل سرد نہیں، دل گرم، جس کے اندر امت کا درد کوٹ کوٹ کے بھرا ہو۔ نگاہ پاک بینے، پاکیزہ نگاہ ہو، نگاہ گندی ہو تو افکار پنپتے نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہم جو سوچتے ہیں اگر وہ مسلسل سوچتے رہیں تو وہ پھر ہماری زبان پہ چیزیں جاری ہو جاتی ہیں۔ جو ہمارے زبان سے جاری ہوتا ہے وہ ہمارے خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ اس کی سوچیں کدھر گھومتی رہتی ہیں تو اس کی بولی سے، اس کی گفتگو سے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ہمارے الفاظ جو ہیں، ہمارے کلمات جو ہیں، ہماری گفتگو جو ہے، وہ ہمارے خیالات کا عکس ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ برا خیال ہی آنے نہ دیا جائے، اور اگر آنے پائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی ضرب سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ چونکہ خیال جب مسلسل دماغ کے اندر قائم رہتے ہیں، برے خیال، منفی خیال، تو پھر وہ الفاظ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ خیال آپ کے الفاظ سے جاری ہو جاتے ہیں اور آپ کا کوئی تربیت کرنے والا ماحول میں نہ ہو، ان الفاظ پر گہری گرفت نہ کرے، ماں نہ کرے، باپ نہ کرے، استاد نہ کرے، مربی، شیخ، پیر، وہ ان الفاظ پر جو آپ کے خیالات کا عکس ہیں اس پر گرفت نہ کرے اور اس کو وہی توڑ کے نہ رکھ دے، تو وہ الفاظ پھر عمل کے سانچے میں ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ عمل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ عمل بن جائے تو وہی عمل پھر آپ کی پہچان اور آپ کی شخصیت بنتی ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے خیال سے، نگاہ پاک بینے، اور خیال زیادہ تر جو پیدا ہوتے ہیں وہ نگاہوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اقبال نے جو مرد کی نشانی بیان فرمائی ہے، چے باید مرد را طبع بلندے، مشرب نابے، دل گرمے، نگاہ پاک بینے، اور آخری بات جان بے تابے، بے تاب جان، جو حضور کی امت کے لیے تڑپ رہی ہو، حضور کی امت کے لیے بے چین ہو۔ حضور کی محبت کا لازمہ یہ ہے کہ حضور کی امت سے پیار کیا جائے، اور جس کو امت سے پیار ہوگا وہ امت کو توڑنے کی بدکاری کبھی نہیں کرے گا۔